السلام علیکم۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عام رواج بن چکا ہے کہ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے اور بہت سے لوگ اسے حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ہی یہ حقیقت ہے؟ آیا اللہ کی تقدیر میں واقعی ہی عورت اور مرد کے نصیب کا کچھ ایسا تعلق ہے؟ آئیے اس موضوع کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رزق کی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ضروری نہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں رزق کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں وہ اس بات سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 2261 میں فرمایا، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہ جسے چاہے بے شمار دے اور جسے چاہے تھوڑا دے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ رزق صرف اللہ کی رضا اور اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ کسی جنس یا تقدیر کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی محنت اور ضرورت کے مطابق رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے رزق کی کوشش کیے بغیر کبھی بھی رزق سے محروم نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ رزق محض تقدیر کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی کوشش، محنت اور اللہ کی رضا کے تحت ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اولاد کے حوالے سے، اور یہ بات کہ اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے یا اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء آیت نمبر 42-49 میں فرمایا، اللہ ہی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہے دونوں کا امتزاج دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کی حکمت اور مرضی پر منحصر ہے، اور اس کا کوئی تعلق صرف مرد یا عورت کی تقدیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کسی کو اولاد دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور اولاد بھی اس کی حکمت کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اولاد کا ہونا اللہ کی مرضی ہے اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس کا کوئی تعلق انسان کی جنس یا تقدیر سے نہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق اور اولاد جیسے معاملات میں اللہ کی رضا اور حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور تقدیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔